نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان قرآن چینل میں آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع سورہ قاریہ کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ سورہ قاریہ میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 36 کلمے اور 152 حروف ہیں، اور اس سورہ میں ان حالات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو روز قیامت میں رونما ہوں گے۔ تو آئیے اس سورہ کے ترجمہ و تفسیر کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ القاریہ، قاریہ کا مطلب ہے دل دہلا دینے والی کڑک آواز، خوفناک آواز۔ عربی میں قرہ کہتے ہیں دو چیزوں کا آپس میں اتنی شدت سے ٹکرانا کہ ایک خوفناک آواز پیدا ہو۔ تو القاریہ دل دہلا دینے والی کڑک۔ مل قاریہ، یہ کڑک کیا ہے؟ مل قاریہ، یہ کڑک کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، مل قاریہ، کہ یہ کڑک کیا ہے۔ اب اس کڑک سے مراد قیامت کا وہ واقعہ ہے، وہ وقت ہے کہ جب دل کو دہلا دینے والی آوازیں پیدا ہوں گی، جب تمام اجرام فلکی آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، تو ایسی آواز پیدا ہوگی کہ جیسے کسی بڑی توپ کا گولہ پھٹنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ تو سوچئے کہ کتنا خوفناک دھماکہ پیدا ہوگا۔ اب آگے اس میں وہ حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ انسان اس وقت میں کیسے ہوں گے۔ یوم، جس دن، یکون الناس، لوگ ہوں گے، کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ اس دن لوگ کیسے ہوں گے؟ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ یعنی انسان پر وہ وقت ہوگا کہ انسان اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، اس کا دماغی توازن برقرار نہیں رہے گا۔ جیسے بکھرے ہوئے پروانے ادھر ادھر گر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی بھی حالت ہوگی۔ کوئی ہوش و حواس کھوئے ہوئے یہاں گرا پڑا ہوگا، کوئی وہاں گرا پڑا ہوگا، اور ایسے حالات ہوں گے کہ انسان کا غرور و تکبر اس وقت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ پروانوں کی طرح بکھرا ہوا ہوگا، وہ پتنگوں کی طرح بکھرا ہوا ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور جبال جبل کی جمع ہے، پہاڑ، اور پہاڑ کیسے ہوں گے؟ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اون کی مانند، دھنکی ہوئی اون کی مانند۔ اہنی کہتے ہیں رنگدار اون کو، جو رنگین ہو، مختلف رنگ ہو جس میں، اور منفوش یعنی دھنی ہوئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں انسانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسان اس وقت میں کیسے ہوں گے۔ اب دوسری اگلی آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، یعنی وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، اور اون کی طرح، جیسے اون جب دھنکی ہوئی ہوتی ہے، دھنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بکھرتی ہے ہوا میں، اس طرح پہاڑ بھی ہوا میں بکھر جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ کس کے پلڑے بھاری ہوں گے؟ نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ اب موازین کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ اب موازین جو ہے وہ موزون کی جمع ہے یا میزان کی۔ اب اس کا معنی یا تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ جس کے نیک اعمال وزنی ہوں گے، یا پھر دوسری صورت میں کہ جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔
اب جس کے نیکیوں کے پلڑے، جس کے اعمال زیادہ ہوں گے، جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، تو وہ ایسی زندگی پائے گا جو اس کی پسندیدہ زندگی ہوگی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ وہ اپنی مرضی کے عیش و آرام میں ہوگا، اور اس کی ایسی زندگی ہوگی کہ جس کو وہ دل سے خود پسند کرتا ہوگا۔ اسے ایسی زندگی بخشی جائے گی کہ جس میں آرام ہوگا، آسائش ہوگا، ہزاروں ساز و سامان ہوں گے اس کے پاس دکھ اور غم کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ ہر لحاظ سے مطمئن ہوگا، وہ ہر لحاظ سے خوش ہوگا، اور وہ اپنی سوچ سے، اپنی توقع سے بھی بہت زیادہ وہاں پر شادمان ہوگا۔ اب موازین سے یہاں پر مراد وہ چیزیں ہیں جن کو تولا جائے گا۔ اب کیا چیزیں تولی جائیں گی؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کیا چیزیں تولی جائیں گی؟ تو ایک قول میں آتا ہے کہ 3 چیزیں تولی جائیں گی، انسان تولے جائیں گے، صحیفے تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ اب انسان کے تمام بول، اس کی باتیں، اس کے کام، یہ سب تولا جائے گا۔ صحیفے وہ جس پر اس کے اعمال لکھے گئے ہیں وہ تولے جائیں گے، غرض کہ خود انسان کو تولا جائے گا۔ اب انسان کو تولے جانے کی کیا دلیل ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ انسان کو تولا جائے گا؟ تو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک موٹا تازہ انسان لایا جائے گا، جو بظاہر دیکھنے میں موٹا تازہ ہوگا، بہت صحت مند ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مچھر کے پر سے بھی ہلکا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس موٹے تازے انسان کا اللہ کے نزدیک کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کیوں وزن نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور واقعہ بیان کرتی چلوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی تھے کہ وہ بہت کمزور تھے، دیکھنے میں وہ بہت کمزور تھے، ان کی پنڈلیاں بہت ہلکی تھیں۔ تو ایک روز کچھ لوگ ان پر ہنس پڑے، ان کے جسمانی کمزوری کو دیکھ کر، ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ اعمال نامے میں بھاری ہوں گی، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں استقامت والے تھے، اللہ کے راستے میں صبر کرنے والے تھے۔ تو یہاں ان باتوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کوئی کتنا ہی موٹا تازہ ہو، کتنا ہی صحت مند ہو، لیکن اگر اس کے پاس اعمال نہیں ہیں تو اس کے اعمال نامے خالی ہیں، نیکیوں سے خالی ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو یقیناً اس کے پلڑے، نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، کیونکہ وہاں پر تولا جائے گا انسان کے اعمال کو، اس کے صحیفوں کو، اس کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، ایک دہکتی ہوئی آگ۔ اب جن بدبختوں کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے کفر کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے، ان کے وہ اعمال جو بظاہر تو دیکھنے میں بڑے نیک اور وہ صالح لگتے تھے، بڑے نیکوکار تھے، لیکن بارگاہ الہی میں ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ان بد نصیبوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ ہاویہ کیا ہے؟ ہاویہ دوزخ کے طبقات میں سے ایک طبقے کا نام ہے، اور ہاویہ دوزخ کا وہ طبقہ ہے کہ جس کی اتنی گہرائی ہوگی کہ اس کی گہرائی کا اندازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا۔ لیکن یہ معاملہ سب کو پیش نہیں آئے گا، یعنی وہ خوش نصیب ہوں گے، بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے
کہ جنہیں بلا حساب جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی، ان کا کوئی حساب ہی نہیں لیا جائے گا، اور بعض تو ایسے مجرم ہوں گے کہ جن کے چہروں سے ہی ان کا جرم جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اور انہیں ان کی پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ترازو نصب کر دیے جائیں گے پھر اہل صلاۃ کو بلایا جائے گا، یعنی نمازیوں کو بلایا جائے گا، اور ان کو ان ترازوؤں پر تول کر ان کو اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح حجاج کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا جائے گا۔ لیکن جب اہل بلا کی باری آئے گی تو نہ ترازو نصب کیا جائے گا، نہ ان کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، بلکہ ان پر اپنی رحمتوں کی بغیر حساب بارش کی جائے گی، جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اب اہل بلا کیا ہے؟ اہل بلا سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہیں، وہ محب ہیں جو اس کی نازل کی ہوئی مصیبتوں، اس کی دی ہوئی تکلیفوں پر اسی طرح راضی رہتے ہیں جس طرح کہ وہ اس کی نعمتوں پر راضی رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حامیہ یعنی اس دہکتی ہوئی آگ اور دوزخ کے اس حاویہ درجے سے بچائے، اور اس آگ کی حرارت اور تپش سے ہمیں محفوظ رکھے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے ترجمہ و تفسیر کے آخر میں میرے ساتھ مل کر دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں، تاکہ ہمارے نیکیوں کے پلڑے بھی بھاری ہوں، تاکہ جب ہمارے اعمال ناموں کو یا ہمیں تولا جائے تو ہمارے اعمال نامے نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب النار انک انت الغفار واحشرنا مع الابرار انک انت الستار، آمین یا رب العالمین۔